السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ گرامی قدر احباب، ارباب علم و دانش، قرآن کریم فرقان حمید میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لوگوں، نماز قائم کرو، اور اسلام کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ اول، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسرا، اس بات کی گواہی دینا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن نماز ہے، اور اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اور اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے، اور اسلام کا 5واں رکن حج ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالی سے رابطہ کرنے کا واحد ذریعہ ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا یہ دل کرے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو تم نماز پڑھنا، اور جب تمہارا یہ دل کرے کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو پھر تم رب کا قرآن پڑھنا۔ گرامی قدر احباب، اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم قرآن کریم میں کئی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، جبکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، اللہ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ جس کے لیے نہ آپ سردی دیکھتے ہیں، نہ آپ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آپ چھاؤں دیکھتے ہیں، نہ آپ دھوپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے رزق کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہمارے بچوں کو رزق مل جائے۔ سامعین محترم، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ نماز ادا کرنے لگے گا، اللہ اس کے لیے غیب کے خزانوں سے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ اور جو نماز پڑھنے پر دوسرا انعام ملے گا، اس شخص کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا جو نماز پڑھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نماز کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ اور تیسرا انعام جو اللہ نماز پڑھنے والے کو عطا کرے گا کہ اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ قیامت کے دن کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ لوگو آؤ میرا پیپر پڑھو، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور چوتھا انعام نماز پڑھنے والے کو جو اللہ عطا فرمائیں گے، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح انسان کو گزار دے گا۔ اور 5واں اور سب سے بڑا انعام جو اللہ نماز پڑھنے کی برکت سے عطا فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے۔
تو گرامی قدر احباب، ہم نماز کا معمول بنائیں۔ اگر ہماری زندگی میں نماز ہے تو پھر ہماری زندگی میں سب کچھ ہے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں تو ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیونکہ سکون اللہ کی یاد میں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ گرامی قدر احباب، آج کل ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور میں قربان جاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی، مثلاً انہیں زمین کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی، تو وہ اپنی زمین میں مصلی بچھاتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے تو اللہ اس نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ ان کی زمینوں میں پانی کے چشمے جاری کر دیتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے اپنا رابطہ مضبوط کریں، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ سامعین محترم، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں نماز کی قبولیت کی کوئی نشانی بتائیں، یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو اور اس کے بعد تمہیں ظہر کی نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا کر دے تو سمجھ لینا تمہاری فجر قبول ہو گئی۔ اسی طرح اگر ظہر کی ادا کی ہے تو عصر کی نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دے دی تو سمجھ لینا کہ تمہاری ظہر کی نماز قبول ہو گئی۔ تو سامعین محترم، ہمیں نماز اس طرح سے ادا کرنی چاہیے کہ یہ شاید ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، اور نماز میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نماز کو پسند فرمایا۔ سامعین محترم، نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بھی اس امت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا الصلاۃ، میری امت نماز پڑھتے رہنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو آئیں سامعین، آج ہم اللہ سے مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور اپنے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے۔ حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، میں اس کے باوجود مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔